بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نہ رفت آن جا کے تو ببال کرامت پریدائی ہر یک بقدر خیش بجائے رسید است آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسیدائی آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڑے جاگے سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں تے دشمن سری سہاگے جنت دوزخ
وچ اسمانا جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تساڈے کارن تے ہر دی جان ترسدی سے سنگار کیتے سب حوراں سے سنگار کیتے سب حوراں تے منگل گاون کھلیاں اج جنجاں دا لاڑا آیا اج جنجاں دا لاڑا آیا تے مل مل رکھو گلیاں سب کسے تھیں گئے اگیرے سب کسے تھیں گئے اگیرے تے چاچا پردے نوری کعبہ قوسین او ادنا تائیں تے پایا شان حضوری کعبہ قوسین او ادنا تائیں تے پایا شان حضوری جانی نال ملے دل جانی جانی نال ملے دل جانی تے وتھ نہ رہا ذرہ خلعت ہدیے تحفے لے کے آئے پھر مقررہ برادران اسلام ماہ رجب شریف رواں دواں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء بلندیوں پہ جانے کے سفر کا ذکر صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں تک یہ جاری رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معجزات بے حد بے حساب بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک ہے، اور قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ایک حصہ ہے۔ صوفیاء کرام نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ مسجد حرام مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اس کو معراج کہتے ہیں۔ آسمانوں سے سدرہ سے لے کر آگے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ گویا یہ 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ بیت المقدس تک یعنی مکے سے بیت المقدس تک، اس کا انکار کفر ہے۔ جو بندہ
اس سفر کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صریح قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، فاسق ہے، ضال مضل گم گشتہ راہ ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا ذکر وہ احادیث کے اشارات سے ہے، اس کا انکار کرنے والا جاہل، قسمت میں محروم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بھی پہلو تین ہیں۔ جیسے معراج کے یہ تین حصوں میں بانٹا گیا ہے، حضور کی شخصیت، وجود، اس کو بھی تین حصوں میں ہی مانا گیا ہے۔ ایک ہے حضور کی عبدیت، بشریت، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، ملکیت، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، محمدیت۔ تو مکے سے بیت المقدس تک غلبہ حضور کی بشریت کا تھا، اور بیت المقدس سے آگے غلبہ، بشریت مغلوب ہو گئی، نورانیت غالب آ گئی، اور سدرۃ المنتہا تک نورانیت کا غلبہ رہا، اور آگے نورانیت اور بشریت دونوں مغلوب ہو گئیں، حقیقت کا غلبہ ہو گیا۔ اور یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں جاگتے ہوئے روح مع الجسد، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 4-5 مقامات پر کہیں واضح، کہیں اشاروں میں حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں صریح حضور کے اسرا معراج کا تذکرہ ہے۔ دوسری صورت ہے والنجم، والنجم اذا ہوا، اس میں قدر وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ تیسری آیت جس میں بعض علماء نے اشارہ کیا وہ ہے 15ویں سپارے کی آیت وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اس میں بھی۔ اور تیسری آیت وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لترکبن طبقا عن طبق، اس میں بھی اشارتاً۔ اور اس سے ایک اور آیت ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس میں بھی اشارہ ہے۔ تو یہ محض خواب، اگر بعض لوگوں نے خواب بھی، اور اب تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حضور کو روحانی طور پر معراج ہوا، اور کچھ کہتے ہیں یہ ایک خواب تھا، تو خوابوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ خواب ایک خواب ہوتا ہے، اور خواب میں معراج تو رہی کجا، اللہ کا دیدار بھی بے شمار لوگوں نے خواب میں پایا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار۔ اب اگر خواب میں ہی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی ہو جائے، حضور کو بھی ہو جائے، فرق کیا رہا؟ سوچنے کی بات ہے بھئی۔ خواب میں تو ہر آدمی رات کو سوتا ہے، سوتے ہی مکے میں ہوتا ہے۔
مدینے میں ہوتا ہے، کوئی بیت المقدس میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں میری روح نے پرواز کی، آسمانوں سے اوپر نکل گیا، یہاں تک کہ میں ایسی منزل پہ پہنچا کہ جہاں صرف نور ہی نور تھا، اور مجھ سے پوچھا گیا کہاں آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حقیقت محمدیہ کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو آگے سے آیا جواب کہ واپس پلٹ جا، واپس پلٹ جا، اگر جس نور کی تو تلاش میں آیا ہے ایک ذرہ بھی اس سے پردہ ہٹ گیا نا تو یوں جل کر راکھ ہو جائے گا جیسے بال کو آگ میں ڈال دو تو بال کا نام نشان نہیں ہوتا، اس لیے پیچھے چلا جا۔ تو یوں تو بے شمار اولیاء کو بھی خواب میں معراج ہوتی رہی ہے، سفر ہوتا رہا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے، وہ خود فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، میری اللہ سے بات بھی ہوئی، میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرے ساتھ مخلوق وہ کرتی ہے تو یہ کرتا ہے، پھر پوچھا میں نے یا اللہ یہ میری کون سی نیکی تجھے اچھی لگی کہ تو مجھے اپنا دیدار کراتا ہے؟ تو اللہ نے مجھے جواب دیا کہ بے کلامی یا احمد، احمد تجھے میرے کلام سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا یہ ایک انتہائی چھوٹی بات ہے، انتہائی چھوٹی بات ہے، کمزور بات ہے۔ بھئی خواب میں تو ہر کوئی جاتا ہے، اور اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی اہتمام سے بیان نہ فرماتا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کوئی کارنامہ کیا ہے تو اہتمام سے بیان کیا ہے، تو اللہ کی شان کے مطابق لائق ہی نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہو اور اللہ اتنا اہتمام سے بیان کرے۔ اور خود قرآن مجید کی آیات اس کا رد کرتی ہیں، مثلا لفظ سبحان جو ہے یہ اس سوچ کی تردید اور کھلے عام اس کو رد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ سیر کرائی اللہ نے اپنے خاص بندے کو، تو پہلے لفظ اب سیر کرنے والا کوئی اور ہے، سبحان کوئی اور ہے۔ بھئی اب تقریر میں کر رہا ہوں تو آپ نعرہ میرا ہی لگائیں گے، بات میری کریں گے۔ اب سیر حضور کر رہے ہیں، سارا سفر حضور کر رہے ہیں، جبریل حضور کے رکاب کے نیچے کاندھا رکھ رہا ہے، جنتیں حضور دیکھیں، جہنم کا نظارہ حضور فرمائیں، سدرہ پہ حضور جائیں، عرش پہ حضور جائیں، اور جب اس بات کا ذکر ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بیچ میں لے آئے کہ سبحان سبحان یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ لفظ سبحان ہی بتا رہا ہے کہ بات خواب کی نہیں، بات بہت بڑی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان۔ سبحان کے لفظ کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتانے لگا ہے بات اتنی بڑی ہے کہ عقل، خرد، دماغ، علم، سائنس ہر چیز کو جھٹکے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہاری عقل کو، علم کو جھٹکے کیوں لگنے لگے ہیں
کیوں انکار کیے؟ اپنا در پہ انکار ہو گئے ہو۔ جو سیر کرانے والا، معراج کرانے والا ہے، وہ جو تمہارے دماغ میں اعتراض اٹھ رہے ہیں، وسوسے اٹھ رہے ہیں کہ نبی اس جسم خاکی کے ساتھ کیسے اڑے، آگے نبی اس آسمان کی کشش ثقل سے آگے کیسے نکلے، آگے جو ہے وہ سورج کی دنیا آگ ہے، سورج کی دنیا ہے، اس میں آگ ہے، اور آگ بھی تھوڑی نہیں، درجہ حرارت جسے کہتے ہیں نا، مثلا جون کے مہینے میں درجہ حرارت 41 پہ 45 پہ پہنچتا ہے، اور حال کیا ہوتا ہے، اور اگر 90 پہ درجہ حرارت پہنچ جائے تو یہ پانی ابلتا ہے، 90 پہ پہنچ جائے تو پانی ابلنے لگتا ہے حرارت کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے۔ اور سورج کے اندر حرارت کتنی ہے سورج کی دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا 1,40,40,00,000 سینٹی گریڈ۔ کتنے؟ سمپل 90 پہ جب درجہ حرارت پہنچتا ہے نا تو پانی چائے نہیں کافی بن جاتی ہے۔ تو اب درجہ حرارت سورج کی دنیا میں کتنا ہے؟ 1,40,40,00,000 سینٹی گریڈ۔ 100 پہ پہنچتا نہیں پانی دیگچی سے باہر، تو 1,40,40,00,000 کا درجہ حرارت ہو تو کس کی ہمت ہے کہ وہاں سے گزرے؟ کون نکل سکتا ہے؟ پھر یہ سائنسدانوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں آسمانوں کی دنیا جو ہے، سورج تو نیچے رہ گیا، آگے آسمانوں کی دنیا میں درجہ حرارت کروڑوں میں نہیں، وہ کہتے ہیں 600 ارب 600 ارب سینٹی گریڈ ہے درجہ حرارت۔ ہون ملا جی کرو شرارت، بشر کی رٹ لگاتے ہیں احمق بے وقوف جاہل، اتنا انہیں عقل نہیں ہے کہ میرا یا معراج کا سرے سے ہی انکار کر دو جان چھوٹے۔ اس جسم کی کیفیت کیا ہے؟ آپ لوہا ڈالیں نا کسی بھٹی کے اندر تو اس کو درجہ حرارت 600 ارب، وہ کہتے ہیں وہاں سے کیسے گزرے؟ لفظ سبحان کی وجہ بتا رہا ہوں۔ عقل والے، فلسفے والے پھر وہ کہتے ہیں ایک کہکشاں اگر اس کے ایک کنارے سے لائٹ سفر کرے تو دوسرے کنارے تک جانے کے لیے اسے 80,000 نوری سال چاہیے، اور کہکشاں ایک نہیں، کھربوں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے لیے 80,000 نوری سال چاہیے، اور یہاں اربوں کہکشائیں، کھربوں سورج ہیں۔ آپ بتائیے کوئی سورج جان دیا نا، کروڑوں سورج نہیں، اربوں نہیں، کھربوں سورج ہیں۔ بیچارے ہیں تے سچے نہ ہن خواب نہ آکھن تے کی آکھن، وہ بھی سچے نے کہ دماغ کو سوچوں کو پسینہ آ جاتا ہے، خواب بندہ دیکھے خواب کو پسینے چھوٹ جائیں کہ اتنی بڑی دنیا اور ان سے گزرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آسمان کا پھٹنا پھر ملنا، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے یہ علم والے، فلسفے والے سارے رل مل کے وہ کہتے ہیں پھر جانا پھر آنا۔ اب سائنسدان ان کا الگ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وجود نور کی رفتار میں جائے، اور نور کی رفتار آپ کو پتہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ،
ایک سیکنڈ میں نور جو ہے کتنی اس کی رفتار ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کردا ہے صرف پلک جھپکن دے وچ۔ اس رفتار سے بھی کوئی جائے تو جو کائنات معلوم ہو چکی، علم میں آ چکی ہے، اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 3 ارب نوری سال چاہیے۔ کتنے؟ نوری سال، یہ تھوڑے کسوری سال نہیں۔ ایک تو یہ سال ہے نا جڑا جنوری فروری مارچ والا، یہ سال نہیں۔ نوری سال کا مطلب ہوتا ہے وہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، تو 1 سال میں یہ کتنی سفر طے کرے گی؟ تھوڑے کمپیوٹر ٹوٹ جانے نے۔ جتنا 1 سال میں یہ سفر طے کرے گی وہ 1 نوری سال بنتا ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں آئنسٹائن کہ 3 لاکھ اپنا 3 ارب نوری سال چاہیے اس معلوم دنیا کے دائرہ قطر سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر اتنا ہی واپسی کے لیے تو 6 ارب نوری سال چاہیے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور اتنی تیزی سے گئے ہیں کہ گئے تھے کنڈی ہیلی، واپس آئے ابھی ہل رہی ہے۔ تشریف لے چلے جہاں آرام کر رہے تھے، جسم کی حرارت سے وہ جگہ گرم تھی، جسمانی حرارت سے گئے واپس آئے ابھی حرارت باقی تھی۔ وضو فرمایا، پانی چلا، گئے پلٹ کے آئے ابھی پانی چل رہا تھا، گئے اور آ بھی گئے۔ 6 ارب نوری سال کا فاصلہ کیا۔ توڑا کی مطلب ہے گئے سن ہاتھ لا کے پھر نس پہنے، یا اتھے گل بات بھی ہوئی ہے، کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر سیر دے اتھے گئے نے، سفر کرن تھوڑے گئے سن۔ اب بیچارے یہ ملوانے تو چیز ہی کوئی نہیں، یہاں تو پوری کائنات کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے اصل میں کیا۔ یہاں جو بشریت کے دنیا میں حضور رہے تو جو بشریت والے تھے وہ سمجھے بشر ہے، جب ان سے بھی آ کے نکل گئے تو نوریوں نے کہا بشر نہیں یہ نور ہے، جب نوری نیچے رہ گئے اور ایسے تکتے رہے انہوں نے کہا نور نہیں کچھ ہو رہے۔ تو جب اتنی عجیب اور عظیم ذات ہے تو تیرے مولوی عبداللہ تو یہ تلے، ان بیچاروں کے علم کی کیا اوقات، کہاں میرے نبی کی ذات۔ اس لیے رب نے سارے اعتراضات کو اٹھا کے ایسے مارا اور فرمایا اگر میرا نبی خود دعویٰ کرتا کہ میں سورج سے گزرا، میں کہکشاؤں سے گزرا، میں افلاک سے گزرا، میں آسمانوں سے گزرا، میں زمان و مکان سے گزرا، ساری کائنات نیچے رہ گئی، پھر تم اعتراض کرتے۔ فرمایا اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ میرا ہے۔ سبحان اب تم ادھر منہ نہ کرو، ادھر مرو۔ لڑنا ہے تو قدرت سے لڑو، کیونکہ دعویٰ قادر کریم کا ہے کہ سبحان، ہر کمزوری
ایک کمزوری ہے نا بھی اللہ کچھ ایسا کام ہے جڑا اللہ نہ کر سکے، تو یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، اللہ کے لیے عیب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سبحان، میں پاک ہوں کمزوری سے، پاک ہوں میں عیب سے، پاک ہوں میں ریب سے، پاک ہوں میں کوتاہی سے۔ کیا مطلب؟ میں ہر چیز کے اوپر میرا قبضہ اور کنٹرول ہے، چاہوں تو ذرے کو زر کر دوں، چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں، چاہوں تو اونٹ کو سوئی کے نکے سے گزار دوں، چاہوں تو ایک ایک لمحے کو کروڑ سال میں بدل دوں، چاہوں تو کروڑوں سالوں کو ایک لمحے میں بدل دوں، چاہوں تو پوری کائنات کو ازل سے لے کر ابد تک سمیٹ کے ایک لمحہ بنا ڈالوں، چاہوں تو ماضی اور زمانہ مستقبل دونوں کو کھینچ کے لمحہ حال بنا ڈالوں، چاہوں تو میں پوری کائنات کو اکٹھا کر کے ایک نقطے میں بدل دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان، یہ کمزوریاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، چاہوں تو میں پورے 7 سمندر ایک لوٹے میں بند کر دوں۔ میری قدرت ہے، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ معراج بھی میں نے کرایا ہے۔ یہ کرائے کے ٹکے کے سکالر، یہ مغربی، یہ ہٹی، یہ گبن کے چبائے ہوئے نوالے چبانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، لہذا خواب ہے۔ فرمایا تمہارا کھانا خراب ہے، تمہارا وجود، تم علامہ کہتے ہو، ڈاکٹر کہلاتے ہو، تمہارا وجود امت کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے عذاب ہے۔ تم مروب ہو گئے ہو کفر کے اعتراضات سے، تمہارا کیا تعلق ہے نبی کی ذات سے؟ تم سے تو ایک جٹ ان پڑھ صوفی اچھا رہا، وہ کہتا ہے معراج سی راز محبتاں دا۔ کیا؟ پڑھے لکھوں کی بے کسی دیکھو، ان پڑھے لکھوں کی جہالت دیکھو، کمزوری دیکھو، بے بسی دیکھو۔ بیچارے انگریز، عیسائی، یہودی، ہندو کے اعتراضات سے دبے ہوئے ہیں، لہذا ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ان پڑھ بابیاں دا یقین تکو، اور یقین کے ساتھ ساتھ ان کی زبان دیکھو، ان کی سوچ اور اپروچ دیکھو۔ کیا کمال کیا، کہا معراج سی راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا۔ اللہ جانتا ہے ہزاروں کتابوں سے یہ ایک فکرہ بڑا ہے۔ کتنی علم کو اس بابے نے ایک سطر میں سمو دیا کہ معراج پہلی گل تے اے محبت دا راز سی، کی سی؟ محبت دا راز تھی۔ اور محبت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے درمیان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، یار تے دلدار دے وچکار ایک اسرار سی، ایک راز سی، ایک پیار دی گل سی، اور دوواں دی جدوں گل ہوئیے نہ
اس فرشتے نو پتہ لگا ہے نہ انو پتہ لگا ہے. حالانکہ اے جڑا ایک سجے مونڈے تے بیٹھا ہے ایک کھبے تے بیٹھا ہے، ما یلفظ من قول، زبان ہلتی ہے ان کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، نکی تو نکی گل وڈی تو وڈی گل انہاں کولو چوک نہیں سکدی. لیکن معراج دی رات ہوئی جدوں ملاقات، حیران دوواں دی ذات کہ کی ہوئی ہے گل بات. اللہ معراج سی راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. ہن دلیلاں دتیاں بابے وعدت صدیا طالب، صدیا طالب گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی صد لے جان والا. اے بازے آخدے نے کتنی یقین کے ساتھ انہوں نے بابے نے روند کے رکھ دیتا اپنے کھوتے دے سمہ دے تھلے. بازے آخدے نے کہ بنا دروازے تو گیا کی میں عرشاں تے جان والا. ابر عقل نو کی داخل اوتھے جانے جان والا یا لے جان والا. یہ آپ جن کو کہتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کو اپنے رب کی کوئی پہچان ہو، اپنے رب کی طاقت کی سمجھ ہو. اور یہ کھوتوں کی طرح کتابوں کے ڈھیر ٹیبل پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی سی ہے جن کو تورات پوری کتاب دی گئی لیکن اسے پہچان نہ سکے، جان نہ سکے، اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے. اور ان کی مثال ہے اس کھوتے گدھے جیسی جس گدھے پر کتابوں کے ڈھگ، اسفار کہتے ہیں او ڈھیر، پورا پہاڑوں جتنی کتابیں اٹھا کے کھوتے کے اوپر لاد دیں تو کھوتا سکالر ہو جائے گا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے ڈاکٹر کھوتا صاحب. ناراض نہ ہونا، مولانا گدھا صاحب. تو اتنی ساری اللہ کا کلام ہے، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کمثل الحمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں. پر میں ان کی مثال بہت ساری کتابوں کے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھا جس نے اپنے اوپر کتابوں کے تمار کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر اٹھا رکھی ہوں. فرمایا ان کی مثال اس کھوتے جیسی ہے. یہ علم تو رتی. بڑی عجیب بات آ گئی. ایک گزرے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی، مصر کے بزرگ ہیں، عالم بھی بہت بڑے تھے. اور عالم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر معرفت عطا کی. پھر ان کا لقب ہوا غوث زمان.
ترقی کرتے کرتے یہ اپنے وقت کے، اب ان کے اور بھی بڑے مقامات ہیں، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں مصر میں بیٹھ کر اللہ نے مجھے عزت بخشی، میں ہاتھ دراز کروں تو حضور کے گنبد خضرا پہ رکھ لیتا۔ لیکن اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت علی الخواص، یہ ایک ولی گزرے ہیں، فقیر گزرے، بابے گزرے۔ امام شارانی علم و حکمت کا بادشاہ، سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے جب گزرنا تو بابا جی رستے میں بیٹھے ہوتے، اور لوگ جو تھے وہ جتنے بابا جی کے پاس آتے مولانا صاحب کے پاس نہ آتے۔ تو مولانا صاحب جب گزرتے نا، جامعہ الازہر مصر کے استادوں میں شامل سمجھے، گزرتے تو بابا جی کی طرف منہ کر کے کہتے کہ اللہ تعالی جاہلوں کو ولی نہیں بناتا۔ ان اللہ تعالی لم یتخذ الجاہل ولیہ، عربی کی مار دیتے کہ اللہ تعالی کسی جاہل ان پڑھ کو ولی نہیں بناتا۔ گزرتے حضرت علی الخواص کی محفل سے تو آپ چپ کر کے ہنس دیتے کہ تو اپنے دل نو ٹھڈا کیتی رکھ، تیرے کول کتاباں ڈھیر نے۔ وہ سریکی میں ایک بزرگ گزرے ہیں غالباً حضرت سید فائق شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، تیرے کول ڈھیر، تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، ساڈے کول دنگ شراباں دے۔ تے کو فکر حساباں دے، ہر ویلے مردہ پہ ہیں، ہن بھی چھوپ کھا جان گے تے ہن سپ کھا جان گے تے انشاءاللہ تینوں کھان گے۔ تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، ساڈے کول دنگ شراباں دے، تے کو فکر حساباں دے، اساں ایڈے کان نہ دیوں ہر دم۔ ایدہ مطلب ہے تو حساباں کتاباں چ مردہ جا رہے ہیں، اساں کدے کان ہی نہیں دھریا۔ لیکن کہیں دنگ شراباں سے غلط فہمی نہ ہو جائے آپ کو، یہ شراب طہور ہے، اس میں محمد عربی کا نور ہے، اور قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ جب اپنے پیاروں کو لے جائے گا پھر فرشتوں کو نہیں، ولدان غلمان کو نہیں، اب پہ پیالے اٹھائے گا، اب پہ یاروں کو پلائے گا۔ حضرت بلے شاہ نے کہا بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، جھگا جا اسے دا سڑیا، جھگا جا اسے دا سڑیا، بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، اوڑک جتی بازی ہریا، بلکہ اوڑک بیٹھا بازی ہار، علموں بس کری ہو یار، اکو الف تینوں درکار۔ حضرت سلطان بہو کہتے ہیں الف اللہ پڑھیا، پڑھ حافظ ہویا، الف اللہ 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 اللہ، الف اللہ پڑھیا، پڑھ حافظ ہویا، تے گیا حجابوں پردہ، تے تو لکھ ہزار کتاباں پڑھیا، پر ظالم نفس نہ مردہ۔ بلے شاہ الف اللہ نال رت
ਉਸਤਾਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ ਬੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ جداں لذت الف دی آئی خواجہ غلام فرید الف ہی کو ہم بس وے میاں جی میاں جی استاد نو آخ دیں میاں جی استاد نو آخ دیں الف ہی کو ہم بس وے میاں جی تے الف گیم دل خس وے میاں جی برہوں پڑھیں تے برہوں پڑھاویں ہائی شابش شابش وے میاں جی جے کرنا سبق برہوں دا ڈتڑو اج کل ویساں نس وے میاں جی جے کر لگڑو چاٹ برہوں دی جائیں کو دے سے دس وے میاں جی اوڑک عشق اندر جند دے سوں نہ سمجھی کھل ہس وے میاں جی اللہ تو حضرت امام شعرانی گزرتے اور حضرت بابا جی علی الخواس کو دیکھ کے کہتے ان اللہ تعالی لم یتخذ الجاہل الولی اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا خیر سارا دن پڑھتے پڑھاتے رات کو لیٹ آتے رہتے تھے چوارے پہ امام شعرانی اوپر والی منزل پہ اوپر رہتے تھے اور ایک دن آئے لیٹ زیادہ ہو گئے بیگم صاحبہ نے دروازہ مار دیتا حضرت شیخ الاسلام والمسلمین علامت الدہر والقہر صاحب دی بیگم نے آکھا ان لیٹ ہو گئے تے لہذا دروازہ بند تے ہون انہا دیتیاں آوازاں تے بیگم صاحبہ دا نا سی بی بی فاطمہ تو او بیگم صاحبہ آکھیا تسی بڑے ہی تسی انجتے ہون تسی سمجھدار ہو سارے جیڑے ویلے لویٹ ہوں دیو پھر کی حال ہوندہ ہے سبحان اللہ سارے اندہ ایک کوئی حال ہے الحمدللہ انہیں آکھیا تسی بڑے ہی لیٹ ہو گئے تے میری نیندر بھی تسا خراب کی تھی انہیں آکھیا ان بس پڑھاندہ رہا تے طالب علم زیادہ سان تے میں کی کردہ انہیں آکھیا میرے کو تلے نہیں آیا جاندہ انہیں آکھیا مہربانی کر تیری بڑی مہربانی سردی بڑی ہے باہر وہ تو بارش بھی ہو رہی ہے انہیں آکھیا بس ایک شرط تے آواں گی تے پھر تو میں نے چوک کے اتے لے آونا ہی مردہ کیا نہ کردہ انہاں وعدہ کر لیا تو تھلے دروازہ آ کھول میں اتے تینوں کندیا تے لے جاواں گا وہ بھی ٹلن والی بی بی نہیں سی دروازہ تے وہ بی بی نے کھولیا تے پھر آکھیا آجا ہون ڈولیا تے امام صاحب دے کندیاں تے بی بی صاحبہ چڑھ کے اتے پہنچ گئے اگلے دن پھر امام صاحب جا رہے سن اپنی یونیورسٹی پڑھان واسطے تے حضرت علی الخواس بیٹھے نے اپنے اللہ اللہ کر دے انہاں ویک کے اسے نفرت نال اللہ پاک نے انہاں پڑھے لکھے لوگاں نو نفرت بغض حسد کٹ کٹ تے بھریا ہوں دے سڑ سڑ کے ویکھن دو رونق مطلب میں علامت الدہر علامہ قادری تے بندہ ایک نہ ہوئے ایک ان پڑھ صرف درود
تے اللہ اکھاں وچ اتھرو ساری رات بہ کے اللہ اللہ پیا کرے تے مخلوق سلام کرے تے میں نے سڑنا ہی سڑنا ہے تے او گزرے تے پھر اوہی رونق ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی پھر علامہ صاحب رکے کہنے لگے ان اللہ تعالی لم یتخذ الجاہل ولیا اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا حضرت علی الخواص ہنسے انہیں کہا مولوی جی رکے بلکہ مولوی جی نہیں یا حمار فاطمہ یا حمار فاطمہ اوہ فاطمہ دے کھوتے تھوڑے نعرے تو میں یہی سمجھا تو سمجھ آ گئی او فاطمہ دے کھوتیا اللہ ولی بناتا ہے کیوں کہا علم بھی عطا فرماتا ہے فرق یہ ہے کہ تجھے کتابوں سے سکھاتا ہے ہمیں سینے سے سکھاتا ہے نبی کس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے سوچے نا نبی کس استاد کا شاگرد ہوتا ہے فرمایا نبی کو ڈائریکٹ دیتا ہے جن کو ولی بنانا چاہتا ہے علمناہ من لدنا علما او فاطمہ دے کھوتیا ہون گل سی رات دی تیسرے بندہ ہے کوئی نہیں سی تے بیگم صاحبہ جڑے ویلے کندے تے چڑھ کے گئی ہیں دروازہ بند سی امام شارانی اتھے رک گئے طالبانو آکھیا رکو نیڑے گئے او سارا پچھلا نشا کفور آکھیا اتواڈے کل کتھوں آیا ہے نور میرے حضور تسی ویکھ دے ہو دور دور او کیڑی دور بینے کہ تانوں رات دے ہنیرے وچ امام شارانی دا چوبارہ بھی دسدا ہے بس انہاں کھوتیاں نو کوئی علی الخواص چاہیدہ ہے انہاں کھوتیاں نو ہے تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اصل تو نعرہ ماریا تے میں نے یقین ہو گیا بھائی تو سمجھ نہیں بھی آیا میں مان لیا تو سمجھ آ گیا آہا کیا بات ہے امام شارانی نے ہاتھ جوڑے کہا پچھلی معافی آگے دل صافی میں قربان گیا اب سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ ولی جنہیں چاہتا ہے انہیں ولی بناتا ہے اور میں کتابوں کے چکروں میں پھنسا رہا اب پتا چلا کہ اللہ بغیر کتابوں کے بھی پڑھاتا ہے جیسے نبی پڑھ کے آتا ہے کچھ سمجھ آیا ہے اس کو کہتے ہیں علم لدنی ولی اگرچہ امی ہو امی ہونے کے باوجود وہ عالم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرق یہ ہے اب فرق بتا دوں آپ کیڑا حساب کتاب دینا ہے مطلب تساں کیڑی مینوں فیس دینی ہے سبحان اللہ غصہ نہیں کرنا تے کیڑی چودھری ورہ میں نے تنخواہ دینی اللہ فرق
حضرت ابو سعید ابو الخیر یہ اس وقت کے بزرگ ہیں جب محمد بن عبداللہ بن سینا، جس کو مشہور ہے ابن سینا، کیا ابن سینا ہما وقت سب سے بڑا طبی دنیا میں، آکسفورڈ میں اب بھی جس کی طب کے اوپر میڈیکل میں جو کتاب ہے کتاب القانون، اب آکسفورڈ کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں میں اس صدی بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ بیک وقت دنیا کا مانا ہوا حکیم، طبیب، سائنسدان، 10 سال کا تھا قرآن کا حافظ، اخلاقیات کا امام، ایک وقت وچ انی دنیا دا امام۔ ابن سینا میں تو نہیں لکھتے ابن سینا کالج، اس کا پورا نام تھا محمد بن عبداللہ بن سینا، او دے دادے دا نام سی نا سینا، او دے نام مشہور ہو گیا، او دا نام اصل محمد سی۔ تو محمد بن عبداللہ ابن سینا اپنی وقت میں اخلاقیات کا، فلکیات کا، طب کا، پتہ نہیں کتنے علوم کا امام، مشرق و مغرب آج تک اسے سلوٹ کرتے۔ اسی دور میں تھے حضرت ابو سعید ابو الخیر۔ آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ابن سینا کا، تو آپ نے فرمایا مکارم اخلاق نہ دارد، عالم بہت بڑا ہے پر بیچارے کے پاس خلق اخلاق شاید نام کی چیز کوئی نہیں۔ اسے پتا چلا، اچانک ایک دن ملاقات ہو گئی، اس نے کہا جناب فقیر سائیں آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے اخلاق ہی کوئی نہیں، میں نے کوئی ایٹیکیٹ سی کوئی نہیں میرے کول، میں نے اس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ ہنس پڑے، حضرت ابو سعید ہنس پڑے، کہنے لگے میں نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ مکارم اخلاق نہ داند، اے میں نہیں آکھیا کہ تو اخلاق جاندہ نہیں، جاندہ ہیں پر تیرے ویچ نہیں، نہیں سمجھے؟ اس سے بھی اگلی بات پھر فرمایا کہ ابن سینا جو کچھ جانتا تھا، جس چیز کا علم تھا اس کو تو علم تھا، وہ جانتا تھا۔ ابو سعید جس کو ابن سینا جانتا تھا، ابو سعید اسے تکتا تھا۔ ایدے ہوتے تو انہوں تھوڑا جا بادام دیاں 3 گریاں کھانیاں پہنیاں، اس کو علم تھا، علم دماغ میں آتا ہے لیکن مشاہدہ آنکھ سے تکنا، یعنی ہمیں اور آپ کو پتا ہے اللہ ہے، ہمیں پتا ہے آخرت ہے، ہمیں پتا ہے جنت ہے، علم ہے، ہمیں پتا ہے فرشتے ہیں، ہمیں پتا ہے آج جمعہ، بس آج کی دن ہے، میں اکثر شام نو جمعے دی شام ہوئے نا تو میں پوچھنا نالا لیا کہ آج کی دن ہے، کیا کمال ذہانت پائی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بھلا کھانا کھا کے جمعہ پڑھا کے میں جا رہا ہوں نا تو کدے کدے پوچھنا میں آج کی دن نے، وہ میرے نالا لے ظاہر ہے وہ بھی میری طرح ذہین نے۔ تو ہمیں علم ہے، آج میرے نبی نے فرمایا میں نے جمعہ دیکھا ہے، تو
تانوں کوئی بندہ ملے نا پوری دنیا دے وچ جیڑا اے آکھے میں جمعہ تکیا مینوں بھی تکانا یا مینوں دا نا ہی دس دینا، پوچھ دے پھرو مولویاں کولوں۔ مدینے والے نے بولا تھا میں نے جمعہ بھی دیکھا ہے اور میں نے جمعے میں وہ گھڑی، وہ لمحہ جس لمحے منہ سے دعا نکل جائے تو رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حضور فرماتے ہیں وہ لمحہ بھی میں نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو کچھ سمجھ آئی ہے؟ علم اور شے ہے مشاہدہ۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اللہ، علم سب کو ہے کہ اللہ ہے، ایک ذات ہے پوری کائنات میں، جس کو علم نہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کے علم میں ہے کہ اللہ ہے، نوح و خلیل کے علم میں ہے کہ اللہ ہے، لیکن محمد عربی کے علم میں نہیں، آنکھ میں ہے کہ اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا ابن سینا کے جو علم میں ہے، جسے وہ جانتا ہے، ابو سعید اسے تکتا ہے۔ کتنا زمین آسمان کا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، رومی پہ رومی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم اور مشاہدہ، علم عالم کے پاس ہے، فلسفی کے پاس ہے، سکالر ڈاکٹر کے پاس ہے، اور مشاہدہ فقیر کے پاس ہے۔ یہ توڑے والے فقیر نہیں، ککری شاہ تے نانگا سرکار، اے نہیں، داتا علی حجویری، میرا حسین زنجانی، اللہ میاں میر فقیر، شیخ الاسلام خواجہ قمر، اللہ پیر جماعت علی شاہ، حضرت کرما والا، میاں شیر محمد، پیر محمد کرم شاہ، اللہ بابا بلے شاہ، شاہ عنایت، شاہ اسماعیل۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ دونوں نکلے، یار تھا سواری پہ، یار نہیں محبوب، محبوب سونا تے سونی سواری تے نکلیا، تے ابن سینا نو بھی خبر پئی کہ یار اج گزر رہا ہے، تے رومی نو بھی پتہ لگ گیا کہ یار اج گزر رہا ہے، تے دوواں دے سینے وچ اگ بھڑکی عشق دی، تے دوویں نسے کہ اج یار نو ملنا ہی ملنا ہے۔ رومی عشق کا نمائندہ تھا، فقر کا، ابن سینا علم کا نمائندہ تھا، سائنس کا۔ دونوں نکلے، یار تیز رفتار سواری پہ تھا، دونوں دوڑے، دونوں اڑے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن سینا اندر غبار ناکا گم، یار سی ڈاچی دے اتے، تے پچھوں آوازاں پہ دین دے سن، ڈاچی والے آ موڑ مہار وے، او ڈاچی والے آ، او رک ذرا۔ ابن سینا بھی نسیا تے رومی بھی نسیا، رومی فقر دا نمائندہ، ابن سینا سائنس دا نمائندہ، دونوں گئے، لیکن نتیجہ کی بڑھیا؟ یار دی ڈاچی دے دوڑن دے نال غبار تے مٹی اڈی، ابن سینا شدہ غبار وچ ہی رہ گیا۔
مٹی جڑی اڈی پیراں دی ڈاچی دی پیراں تو او دے وچ ہی گم ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تے پیر رومی پردائے محمل گرفت، رومی جو گیا انہیں جا کے یار دی چادر دے پلو وچ ہاتھ پایا، انہیں آکھا جان والے آئی تھے روک پہلے ساڑھے نال موک۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ سکالران تے ڈاکٹران تے فقیران وچ۔ چلو ایک گل ہور، آپ ہم کیڑا بیٹھے ہیں گجران والا، آپ بیٹھے ہیں لاہور۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ انہی کی بات بتا رہا ہوں۔ بیٹھے تھے، شام ڈلی، ایک علامہ صاحب بہترین قاری صاحب آ گئے، نام سنا کہ ابو سعید ابو الخیر کوئی بابا جی ہیں، چلو ملتے ہیں۔ جب آئے مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابو سعید ابو الخیر مصلی پہ کھڑے اور انہوں نے اللہ اکبر کہا، سورت فاتحہ شریف پڑھی، لیکن ایاک نعبد عین ذرا حلوہ کھا کے نہیں نکالی، این تے ہے کڈھن واسطے کھانا نہیں، حلوہ کھانا پہندا ہے، وہ بھی گجران دے گھر دا حلوہ ہوئے تے پھر بندہ آخدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر صحیح گلہ تر ہوئے تیرے عین نکل دیئے۔ اے ساڑیاں جیڑا آئینہ خراب نے نا قاری صاحب، اے تسی حلوے کھاندے ہو مگر بازاری کھاندے ہو۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے عین پہ پورا زور نہیں چڑھایا اور حلق کے اوپر انہوں نے پورا زور نہیں دبایا، عین نکلی پر وہ مولوی صاحب کے مطلب کی نہیں تھی، ان کے مطلب کی نہیں تھی۔ سلام فرمایا تو وہ کیونکہ صرف عین اور ہے کے ہی چکر میں تھے، انہوں نے کہا اچھا جی خدا حافظ۔ بابا جی نے آکھیا حضرت ابھی آئے ہو، جانے لگے ہو، یہ بھی دل لگی، کیا دل لگی ہے، ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں۔ آئے ہو اور جانے کی بات لائے ہو، میاں کچھ دیر تو ٹھہرو۔ انہوں نے کہا نہیں بس سنیا کچھ سی نکلیا وچوں کچھ۔ انہاں کیا بھی شام دا ویلا ہے، رات پہ گئی ہے تے تساں سفر نہ کرو، باہر ویرانہ ہے، جنگل ہے، مہربانی کرو تسی کھانا کھانا پھر سویرے آرام نال ٹر جانا۔ لیکن کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا، آئے بھی ہوتے۔ انہاں آکھیا توڑا نہ سنیا سی، بڑے اللہ والے ہو، پر تانوں تے عین بھی کڈھنی نہیں ہوندی۔ غلط ٹھیک ہے، تانوں عین بھی نہیں کڈھنی ہوندی تے توڑے کول پھر کی لبنا ہے۔ انہاں آکھیا بس کوشش کر دیاں پر توڑے ورگی تے پھر نہیں کٹ سکتے نا، لیکن تسی جاؤ نہیں، میری منت ہے، کھانا کھاؤ آرام کرو، سویرے چاننا ہوئے گا ٹر جانا۔ انہیں آکھا چلو رات رہ لینے ہاں۔ تو تھوڑی دیر گزری تے ضرورت بشری انسانی دا تقاضا ہویا، انہاں لوٹا قاری صاحب نے علامہ صاحب نے چایا تے باہر ذرا دور نکل گئے تاکہ زیادہ پردے والی جگہ ہوئے، تے اجے لوٹا ٹکایا تے کم بچکار سی ایک جنگل دا شیر، پھر مک گئے سارے ہیر پھیر۔ تے انہیں اتھوں ہی جو جبڑا کھولیا تے جنگل دا بادشاہ بولیا، پھر کی ہویا ڈولیا، سمجھ گئے ہو؟ لوٹا کتھے، شلوار کتھے تے سردار کتھے، تے حضرت صاحب نسے
تے جڑ ویلے دوڑے تے ساہ وچ ساہ نہ رلے تے او نیڑے آئے تے حضرت صاحب دوڑے تے دروازے تے آ کے کھلوتے حضرت ابو سعید ابو الخیر اس طرح ویکھیا کہ شیر پیچھے تے علامہ صاحب کے انہاں دیتی صدا او جنگل کے کتے ارے او جنگل کے کتے ابو سعید ابھی جاگ رہے ہیں ابو سعید نہیں سوتے شیر نے دیکھا اللہ کا بندہ اللہ کا دوست فرینڈ آف اللہ او دے پنجے تھلے لگے جبڑے او دے مل گئے تے پیچھے دیکھ کے دوڑیا شیر جنگل دا جاندہ نظر نہیں آندہ علامہ صاحب نے وضو بنایا پھر او ساری عین بھی بھول گئی غین بھی بھول گئی ہے بھی حلقی بھی بھول گئی تے او پگڑی شگڑی راہ وچ رول گئی ہن کتاب سچائی علی کھل گئی آ کے ڈگیا آخیا معافی کا طلبگار ہوں لیکن ایک سوال ہے آپ کو یہ عظمت کیسے ملی کہ جنگل کے جانور بھی احترام کرے اطاعت کرے یہ کیسے فرمایا ہنس کے بس چھوٹی جی گل ہے چھوٹی جی گل ہے تساں عین تے زور لایا اساں عین ذات تے زور لایا تساں سارا ہی زور ہے تے مکایا اساں زور او دے منامن تے لایا او جدوں دا ساڈا ہو گیا ہے ایک کائنات ساڈی ہو گئی ہے اب واپس چلیں کہاں سے ہم پانی میرا اللہ قادر ہے چاہے تو کسی بے پڑھے کو نبی بنا دے یاد رکھیں نبی بے پڑھے ہوتے ان پڑھ نہیں بے پڑھے ہوتے ہیں یعنی وہ پڑھ کے آتے ہیں آپ کی اور میری تعلیم کتاب قلم کے ذریعے ہوتی ہے کس کے ذریعے قلم کے ذریعے کتاب کے ذریعے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں رسول نبی نہ قلم کے محتاج نہ کتاب کے محتاج کتاب ان کی محتاج قلم ان کا محتاج ہے کہ نہیں امی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں امی ہوتے ہیں ام کا مطلب مکہ بھی ہے ام کا مطلب ماں بھی ہے یہ ایسے امی ہوتے ہیں ماں کے سینے سے سب کچھ پڑھ کے آتے ہیں اور حالانکہ بے پڑھے ہیں کہیں گئے نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن وہ خود دعویٰ کرتے ہیں علمنی ربی حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے خود پڑھایا ادبنی ربی میرے رب نے مجھے خود ادب سکھایا اللہ اکبر اس لیے میرا رب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں چاہوں تو بے پڑھے کو اتنا پڑھاؤں کہ پڑھے لکھوں کہ طوطے اڑ جائیں ہے نا پڑھے نہیں ہیں یعنی کتابوں کو نہیں پڑھا ہے کسی سے نہیں پڑھا ہے لیکن کائنات اس کے در پہ پڑھنے آئی ہے
او دقیقہ دان عالم، بے سایہ او صاحبان عالم، ہیں بے پڑھے لیکن کائنات کے نقطے نقطے کے عالم، سایہ جسم کا بالکل نہیں ہے لیکن پوری کائنات پہ انہی کا سایہ ہے کہ نہیں؟ ہے بے سایہ لیکن بے سایہ کا کائنات پہ رحمت کا سایہ، شفقت کا سایہ، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ سبحان فرمایا جو تمہیں کمزوریاں کوتاہیاں لگتی ہیں اگر مجھ میں بھی ہوں تو میں سبحان کیا ہوا؟ اس لیے معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب گیا مطلوب تھے جبریل سی صد لے جان والا، بد آخ دینے بنا دروازیاں دے گیا کیویں عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو کی دخلو تھے جانے جان والا، یا لے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اسرا بے پاک ہے ہر کمزوری کوتاہی سے، وہ ذات جو راتوں رات لے گئی، کیا راتوں رات لے گئی اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گئی ذات، وہ ہے کمزوری سے پاک ذات۔ اسرا اس کا معنی ویسے بھی رات کو لے جانا ہوتا ہے، اور لیلن اس کا معنی رات، اس کی تاکید آ گئی کہ وہ بالکل رات تھی، لیکن کتنی دیر لگی آنے جانے میں؟ تو لیلن اس کے اوپر یہ تنوین جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ تنوین تقلیل، یہ قلت پہ دلالت کرتی ہے، تھوڑے وقت پہ دلالت کرتی ہے۔ رب نے خود ہی کھول دیا یہ نقطہ کہ ہم لے گئے تھے پر وقت کنا لگا، انہیں کہنے میں تھوڑا جیا کنا تھوڑا جیا، وہ تھوڑے جیدی مثال میں تو انہوں دیتی کہ آپ اٹھے تھے وضو فرمایا، وہ جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر۔ تو دیر اتنی لگی، قرآن نے بھی اشارہ دے دیا، لیکن اس پہ امام آلوسی نے ایک مثال دی، وہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، پانی چلدا رہا، کنڈی ہل دی رہی، بستر گرم، ایب سمجھ انہاں پھر ایک مثال جڑ دیتی۔ امام محمود بغدادی بڑے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو کیونکہ چھوٹی تمہاری دماغ، چھوٹا تمہارا دماغ، چھوٹی تمہاری عقل ہے، تمہیں میں دنیا کی ایک مثال دوں، جیسے ایک کپاس کا کارخانہ ہو، کارخانے کے مالک کا محبوب آ جائے اور وہ تمام آپریٹرز مینیجر سب کو بلا کے کہے کہ میرے کارخانے کو اسی جگہ پہ بٹن آف کرو، وہ کہے کیوں؟ وہ کہے میرا یار آ گیا۔ بٹن جو دبایا، جہاں روئی جا رہی تھی رکی، جہاں بنولا
آدھا باہر آدھا وہیں رکا. جہاں وہ مشین کا جو پرزہ پہنچا تھا جام ہو گیا کارخانہ. 2 دن رہے 3 دن رہے ہر چیز جام. اچانک یار جب پلٹا کارخانہ دار کا, اس نے کہا بٹن آن کرو. بٹن آن ہوا, جہاں سے روئی رکی تھی چل پڑی. جہاں جو مشین کا پرزہ رکا تھا وہاں سے ہل پڑا. پورا کارخانہ دوبارہ حرکت میں وہیں سے آیا جہاں پہ رکا تھا. کہا یار رب نے بلایا. اس نے کہا یار آ رہے ہیں تے وہ پانی چل رہا ہے, کنڈی ہل رہی ہے تے یار بھی آ رہے ہیں, لہذا بٹن کر دے آف. سوائے انہاں چیزاں دے جڑیاں یار دے نال منسلک نے, باقی پورا کارخانہ بند. کارخانہ قدرت ہویا جام تے یار نل ہوئی کلام تے یار واپس آن لگے. انہیں آکھے آن کرو, جتے پانی رکیا سی اتھوں ہی چلیا, جتے حرارت رکی سی اتھوں ہی پھر. مجھے انی جی گل ہے. انہیں محبوب نو بلایا تے دیدار بھی کرایا تے خرباں میلان دا سفر انج کرایا کہ ساڑھے حضرت علامہ اقبال نے نعرہ لایا. انہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سینے میں بھی عشق تھا, اللہ کو پیار تھا, اللہ کو انتظار تھا. معراج پہ جانے والا اللہ کا یار تھا, اسے بھی پیار تھا اسے بھی پیار تھا. اس کا پیار جانے کے لیے بے قرار, ادھر انتظار میں رب غفار. دونوں طرف سے محبت کی کھچ ہے, جاذبیت ہے, تو دیر کیسے لگتی. ادھر شوق دید ادھر شوق دید, بیچ میں ہوگی عید. یہ جو نکلے رب نے پوری کائنات کو سمیٹ کے نقطہ بنایا. 40,000 جہان یار کے قدموں کے نیچے آیا. اللہ لوگوں نے کہا پلک جھپکنے میں, کیونکہ کارخانہ بند تھا. وہ پلٹے کارخانہ حرکت میں آیا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ پل بھر میں, حالانکہ معاملہ تو کتنا لمبا طویل تھا, لیکن لوگ یہی سمجھے کیونکہ بٹن آف تھا. بٹن آف تھا اس لیے لوگ یہی سمجھے کنڈی ہل دی رہی, پانی چلدا رہا, بستر گرم رہا. یہ کاریگری ہے کائنات کے خالق و مالک کی, یہ پروٹوکول تھا میرے نبی کا. سبحان الذی اسرا, سیر کرائی رات کو. یہ دسو سیر رات نو ہوندی ہے یا دن نو؟ اے رات مینار پاکستان بڑے تو سی سیراں کر رہے ہوندے ہو, نیرے وچ بھی کوئی سیر ہوندی ہے. سبحان اللہ. پھر سیر ہوندی ہے, چلو بھی تو چلو تم مینار پاکستان بادشاہی مسجد, پھر گھر لوٹائے سیر ہو گئی. ہن کو بندہ اے آکھے آؤ ذرا تانوں کراچی دی سیر کراوی ہے, تے ٹر پو لاہوروں, تے بندہ تھک جائے گا اکاڑے. انہیں آکھیا چنگی سیر ہے.
یہ کیڑی سیر ہے کہ 14 طبق تھلے تے عرش یار دے پیران دے تھلے اے سیر ہے؟ انہیں آکھیا ایک کائنات واسطے بڑا لمبا سفر ہے، یار واسطے ایک بغیچہ ہی تے ہے کی تواڈے واسطے دن دا چاننا چاہیدا ہے، کیونکہ تواڈی اکھ وچ جڑا نور ہے اے شودے دا قصور ہے، اے رات نو نہیں دیکھ سکدی، ساڈا یار رات نو چلے بھاویں دن نو چلے، کیوں جی؟ تے رات بھی منتخب کیتی تے 14ویں دی معراج النبی دی رات 13ویں دی سی یا اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ شاہ جی، میں کہ چیک کرائیں سوتے نے کہ جاگ دے پے نے، تسی جاگ دے پے ہو، ایک بندہ بھی جاگ رہا ہوئے نا محفل تے سارے انو آکھی دے جاگ رہے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ بعدن ایک بندے دے اکھ وچ وی اتھرو آ جائے نا کسے محفل وچ، اللہ دا ساری محفل نو بخش دے ہو۔ ہاں جی ایک دی ڈلی قسمت سارے آن دی کھلی، تے رات 14ویں دی نہیں سی 27ویں سی، تے 27ویں نو ہنیرائی گھپ ہنیرا، تے اسرا بے عبدہی لیلہ اتو 27ویں تے اتو رات، ربا سمجھ نہیں آئی تیری ترکیب، انہیں آکھیا جے دن ہوندا، ویسے ساڑھا تے پروگرام انجیے کہ دن ہی ہونا چاہیے دا سی، یار براک تے جاندہ تے دولا بندہ شب اسرا کا دولا، تے ابو جہل تک دا سڑ مردہ، ابو لہب عتبہ شیبہ ابن عدی ویکھ دے مر جاندے سڑ کے، تے بلال نعرے ماردہ، صدیق مولا علی آدھے بلا کے سارے ہو مکیو، او مولوی مکیو، او سارے آؤ تکو جنوں بشر آکھ دے سو چلے آجے، اج ماہی میرا عرشاں تے میراج منامن چلے آئے، تے بلال ماردہ نعرے تے حیران ہوندے سارے، لیکن ربا ایک ہی کی تئی تو دوپہر دی بجائے رات نو میراج کیوں کرایا؟ انہیں آکھیا جے دن نو کراندا تے صدیق دے زندیق دا پتہ نہ لگدا، اسا رات نو کرایا جیڑا مننے گا صدیق، جیڑا انکار کرے گا لعین زندیق، گلتے بھی ہے ٹھیک، ہون جیڑے مندے نے میراج صدیق والے، تے جنہ دے متھے تے چونٹی پئی ٹرے سمجھ لے ابو جہل زندیق والے، اسا منا رہے ہیں میراج کیوں ایسیاں؟ آج بھی کئی مسیحتیں جا کے سن لو چپ ہونی ہے، اس موسم دے وچ بھی جے میراج کوئی نہ مناوے تے شک تے پھر پہندہ ہے کہ صدیق والا ہے کہ زندیق والا ہے، لیکن مسجد صدیقی آئے نا، یہ کیڑی مسجد ہے؟ کمال یہ ہے کہ محلہ، واہ جی واہ کمال نہیں ہو گیا، محلہ صدیق پورا تے مسجد تے گل صدیق دی تے میراج دا مصدق صدیق، حضور ہوتے گئے تے ٹرن لگے، انہاں آکھیا ربا گل بڑی ہو گئی ہے تے مننی کسے نہیں، جے خواب ہوندا تے فکر کیڑی سی، ایدہ مطلب ہے گل بیداری دی سی، تائیں حضور فکر مند سن، جاواں گا دساں گا، لوگ پتھر مارن گے، لوگ آکھن گے نہیں ہو سکتا، رب آکھ مننے گا کون؟ رب نے آکھیا سونیا مکہ دشمنہ نال بھریا میں مندہ، لیکن علی بھی ہے تے صدیق بھی ہے،
اللہ اسرا بے عبدہ، بے سے شروع کریں گے اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔